اور پردے میں بیٹھی ہوئی ہماری باعزت پیاری ماں بہنوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان اور کرم ہوا کہ اللہ نے ہم سبوں کو جامعۃ الشیخ زکریا کی طرف سے منعقدہ پہلے افتتاحی 2 روزہ اجلاس کی آخری شب میں شرکت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کے شرکت کو قبول فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہ مدرسے کا جلسہ ہے اور جلسے کی بسم اللہ ہے۔ ابتدا جیسی ہوگی انجام بھی اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، اس لیے ابتدا میں آدمی کو بہت سنبھل کر چلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس پودے کو آگے چل کر شجر سایہ دار بننا ہوتا ہے اور برگ و بار والا درخت بننا ہوتا ہے، اس کے لیے مشہور ہے کہ ہونہار دروے کے چکنے چکنے پار۔ شروع ہی میں دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ کہاں تک جانے والا ہے۔ مدرسہ مردوں گری کی جگہ ہے، مدرسہ انسان بنانے جانے کی جگہ ہے۔ انسان کے بچوں کو یہاں واقعتاً انسان بنانے کی ایک فیکٹری قائم ہوئی ہے۔ انسان کو مہذب بنانے، مثقف بنانے، مؤدب بنانے کے لیے مدرسہ قائم کیا جاتا ہے۔ سماج کو صحیح رخ دینے کے لیے، انسانیت کو صحیح سمت دینے کے لیے اور صحیح راستے پر انسانیت کو کھڑی کرنے کے لیے مدرسے کھولے جاتے ہیں۔ مدرسہ کا مشن سماج سے برائیوں کو ہٹانا اور اچھائیوں کو پھیلانا ہے۔ مدرسوں کا مشن بچوں کو قرآن کی تعلیم دے کر، حدیث کی تعلیم دے کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھا کر، آپ کی زندگی کے شب و روز دکھا کر اور بتلا کر، صحابہ کرام کی زندگی کے شب و روز دکھلا کر، تابعین و تبع تابعین، علماء امت اور اسلاف، اولیاء اللہ اور صلحاء کرام کی تصاویر، یعنی ان کا پورا کا پورا خاکہ دکھا کر ان کی زندگی کو سنوارنے کا کام مدرسوں سے کیا جاتا ہے۔ مدارس کا کام ہے منکرات پر روکنا اور روک لگانا، برائیوں پر بندش لگانا اور اچھائیوں کے پھیلانے کی ہر ممکن کوشش کرنا، یہ مدرسوں کا کام ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہم لوگ پہلی فرصت میں یہ طے کر لیں کہ آج کا جلسہ ایک تاریخی جلسہ بنانا ہے انشاءاللہ۔ جلسہ دیکھنے کے لیے نہیں آئے ہیں، اس لیے اتنے سارے موبائل اور کیمرے کی اس میں ضرورت تو ہے نہیں۔ اس کا مطلب آج بھی دیکھنا چاہتے ہیں اور بعد میں بھی لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ آج کی اس مجلس میں بیٹھ کر علماء کرام کی باتوں کو سننا ہے۔ آج اگر نہیں سنیں گے، دھیان سے موبائل میں لے کے جائیں گے تو مقصد یہ ہوگا کہ آج نہیں سنتے ہیں، بعد میں سن لیں گے۔ آج براہ راست جو اثر ہوگا، علماء کرام کی باتیں، علماء کرام کے منہ سے جو دین کی باتیں، حدیث و قرآن کی باتیں نکلیں گی، ان کا جو اثر ہوگا وہ آپ کو موبائل کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے سے وہ اثر ملنے والا نہیں ہے۔ بہرحال دور جدید کے یہ آلات ہیں، اس سے نفع بہرحال اٹھایا جا سکتا ہے، میں اس کا انکار نہیں کر سکتا ہوں، لیکن کوشش یہ کی جائے کہ اس میں بہت زیادہ آگے نہ بڑھیں۔ ہمارے حضرت صدر جمعیت علماء ہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب مقدس ذلہ العالی لاٹھی لے کر کے پیٹتے ہیں، موبائل والے کو لاٹھی سے پیٹتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے پیٹتے ہیں، وہ کہتے ہیں دینی جلسے ہیں،
مدرسے کے جلسے ہیں، مسجد کے جلسے ہیں، ان کو تو کم از کم مت بناؤ موبائل کا جلسہ۔ جمعیت علماء کا جلسہ ہوتا ہے، سینکڑوں میڈیا والے کو بلایا جاتا ہے پیسے دے کر، ہم لوگ بلاتے ہیں، ہمارے اکابر بلاتے ہیں، کیونکہ وہاں ملک کو، دنیا کو دکھانا رہتا ہے، پردرشن کرنا رہتا ہے، دیکھو ہم کیسے ہیں، دیکھو ہماری طاقت، دیکھو ہماری ایکجوٹتا، دیکھو ہمارا اتحاد، دیکھو ہمارا پاور، دیکھو ہم ایک صف میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ خبردار جو ہمارے آئین پر، قانون پر اور ہماری چیزوں پر حملہ کرنے کی کوشش کرو، ہم سب امیر غریب، کالے گورے اور پڑھے لکھے ناخواندہ سب کھڑے ہیں ایک صف میں۔ ہم اپنے دین کے مسئلے میں سمجھوتا نہیں کر سکتے، ہم سنویدھان اور قانون کے مسئلے میں کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ پیغام دینا رہتا ہے، اس لیے وہاں فوٹو بھی ہوتا ہے، ویڈیو بھی ہوتی ہے اور ہر طرح سے چھوٹ دی جاتی ہے، بلکہ پیسے دے دے کے بلایا جاتا ہے۔ وہاں اس کی ضرورت ہے، لیکن خالص جہاں دینی جلسہ ہو، ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تو بس ہر آدمی یکسو ہو کر مکمل اپنا پورا جسم کو کان بنا کر ہماتن گوشت بولتے ہیں، ہماتن گوشت، نہیں تو گوشت کھانے لگ جائیے گا۔ بہت سے لوگ، ہمارے پرانے لوگ تو جانتے ہیں اس کو، یہ ہمارے نئے بھائی، ابھی ہمارے محترم MLA صاحب اختر الایمان صاحب کہہ رہے تھے کہ مدارس سے بھی، سرکاری مدارس سے، اسکولوں سے، کالجوں سے فارسی نکال دی گئی، اب اردو نکالنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ تو جب فارسی پڑھیں گے نہیں، اردو پڑھیں گے نہیں، تو ہم آ کر گوشت کیا سمجھیں گے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ غیر محرم کو غیر محرم کہنے لگیں گے، تو غیر محرم کو اردو اگر نکال دیجیے تو غیر محرم کو کیسے آپ ملفظ کریں گے؟ کیسے آپ کس لفظ سے اس کو پکاریں گے کہ غیر محرم ادھر چلے جائیں، ادھر غیر محرم ہے؟ آپ کیسے بولیں گے ہندی میں اور انگریزی میں؟ کوئی لفظ ملنے والا نہیں۔ ہر زبان کی اپنی ایک نزاکت ہوتی ہے، اس کے اندر لطافت ہوتی ہے، اس کے اندر باریکی ہوتی ہے، وہ وہی زبان پیش کر سکتے۔ تو فارسی میں بولتے ہیں لوگ ہماتن گوش ہو جاؤ، کان بن جاؤ، سننے کے لیے کیا بن جاؤ؟ سارا جسم کان۔ اب یہ دو کان تو ہے ہی سننے کے لیے، اب سارا جسم جب کان بن جائے اس کا مطلب ہے کہ آدمی مکمل سنے گا۔ اب آپ دیکھ لیجئے، جب آپ موبائل میں ٹیپ کرتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہوگا چلو ابھی نہیں بھی سمجھے تو کیا ہوگا، بعد میں پھر موقع ملتا ہے سننے کا۔ یہ شیطان کا بہت بڑا حملہ ہے، یاد رکھیے۔ آج کا کام کل پر مت کرو۔ پڑھے بچپن میں دینی تعلیم کا رسالہ یا رب دل لے سن لے، پرانی باتیں یاد دلا رہا ہوں، اس میں آپ نے پڑھا ہوگا آج کا کام کل پر مت۔ دینی تعلیم میں نہیں بلکہ وہ اردو کا قاعدہ ہے۔ تو ہم لوگ موبائل میں لے لیتے ہیں، آج کا کام کل پر ٹال دیتے ہیں کہ یہاں نہیں